وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتائیں وہ جگہ کون سی ہے جہاں خدا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ ہے درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درست فیصلے کرنے میں ملکہ عطا فرمایا۔ کتاب الاستیاب میں منقول ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمایا، میرے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں درست فیصلہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبیرہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، دو آدمی آتے ہیں جن میں سے ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر محبوب ہے کہ اتنی محبوب اپنی جان نہیں، اور دوسرے کا حال یہ ہے کہ اگر اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذبح کرنے پر قدرت مل جائے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کر دے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ اس محبت رکھنے والے کے خلاف دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوالات کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ محترم ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجلود تھا، اس کی زیر قیادت کی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ راس الجلود بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجلود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالاتوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ محترم ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجلود نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا وہ ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راس الجلود نے
دوسرا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجلود بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجلود اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اب راس الجلود نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ بہت ہی تکبر بھرے لہجے میں اس نے یہ پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ راس الجلود اب مزید گھبرا گیا۔ اب اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راس الجلود نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بغیر کسی توقف کے بولے، تم اپنے ماہ سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجلود نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ اب راس الجلود نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، یا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، اللہ کے صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال راس الجلود نے یہ کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں کسی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجلود نے باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ٹھیک بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاجواب کرنے کے لیے 2 سوال کیے۔ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا؟ نمبر 2، تم کہتے ہو قرآن کریم میں ہر چیز کا علم ہے، وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے سوال کا جواب اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اور دوسرے سوال کا جواب کہ قرآن کریم میں سب کچھ لکھا ہے لیکن جھوٹ نہیں۔ ایک بزم کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال ہوا یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا یا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب سائل بدلا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی خیرات بدلی۔ حضرت علی نے جواب دیا سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا یعنی دانا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا یا علی کرم اللہ وجہ الکریم کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے اور کہا تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز فجر ادا کروں مگر اٹھ نہیں پاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں تو ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑی بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو معطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور لوگوں نے کہا اس نے اونٹ چرایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا میرا خیال ہے کہ تو نے نہیں چرایا۔ اس نے کہا میں نے چرایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید تجھے اس اونٹ کے بارے میں شبہ ہو گیا ہو۔ اس نے کہا نہیں بلکہ میں نے ہی اونٹ چرایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ جلاؤ اور کاٹنے والے کو بلاؤ تاکہ وہ اس کا ہاتھ کاٹے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور اس سے پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کے کہنے پر اسے پکڑا اور اس کے کہنے پر ہی اسے چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں نہ روں کہ تم لوگوں کے درمیان میری امت کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاف کیوں نہ کر دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین حاکم وہ ہے جو حدود کو معاف کرے۔ تم آپس میں ہی حدود کے کام کی معافی کر لیا کرو اور معاملہ مجھ تک نہ لایا کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ
दो मुसाफिर इकट्ठे सफर कर रहे थे। सुबह के वक्त दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठ गए। इनमें से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थी, जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थी। इस दौरान एक शख्स का गुजर उस जगह से हुआ। उस शख्स ने इन दोनों को सलाम किया। इन दोनों हजरात ने इसे खाने की दावत दी। चनाचा वो शख्स इनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद उस शख्स ने इन दोनों को 8 दिरहम दिए और कहा, ये 8 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ कि तुमने मुझे खाना खिलाया। इसके बाद वो शख्स चला गया। उस शख्स के जाने के बाद इन दोनों मुसाफिरों के दरमियान रकम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिस शख्स की 5 रोटियां थी वो कहता था कि मेरे पास 5 रोटियां थी इसलिए 5 दिरहम मेरे हैं, जबकि दूसरा शख्स कहता था कि नहीं, रकम दोनों में बराबर तकसीम होनी चाहिए। जब ये मामला हद से बढ़ गया तो दोनों शख्स अपना मुकदमा लेकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों की बात गौर से सुनी और फरमाया, जिस शख्स की 5 रोटियां थी इसे 5 दिरहम मिलने चाहिए। दूसरे शख्स ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले पर एतराज किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये मुनसिफाना फैसला है और अगर मैं फैसला करूं तो तुम्हें 1 दिरहम मिलेगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर हाज़रीन महफिल भी हैरान हो गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शख्स को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम दोनों की रोटियों के कुल 24 टुकड़े हुए और हर शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। अब तुम्हारी 3 रोटियों के कुल 9 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 तुमने खा लिए और 1 बच गया, जबकि दूसरे शख्स की 5 रोटियों के 15 टुकड़े बने, जिसमें से इसने 8 खाए और 7 बच गए। लिहाजा तुम्हारे 1 टुकड़े के बदले तुम्हें 1 दिरहम और इसके 7 टुकड़ों के बदले इसे 7 दिरहम मिलेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर 3 रोटियों वाले शख्स ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैसला कबूल कर लिया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ इज़ालतुल खुलाफा में बयान करते हैं कि एक शख्स अपनी बीवी को लेकर हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास आया और अर्ज किया, हमारे माबैन फैसला करें। और इस औरत ने बवक्ते निकाह अपना ऐब मुझसे छुपा रखा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, इसमें ऐब क्या है? वो शख्स बोला, ये मजनून है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस औरत से कहा, तेरा शोहर तेरे मुतल्लिक क्या कहता है? वो बोली, मुझे जुनून नहीं बल्कि मुजामियत के वक्त मुझ पर गशी तारी हो जाती है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शख्स से फरमाया, तू इसे ले जा और ये मजनून नहीं बल्कि नाजुक है, तो इसके साथ उम्दा बर्ताव कर। मौलाना अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत के ज़माने में कूफे में क़याम के दौरान एक शख्स को बुलाया और इससे फरमाया कि वो फुला मकान में जाए और वहाँ जाकर एक मर्द और औरत आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इन्हें लेकर मेरे पास आए। जब वो दोनों मर्द और औरत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? मर्द ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा इस औरत से निकाह कल हुआ। रात को जब मैं इसके नजदीक जाने लगा तो मुझे इससे नफरत हो गई, जिस पर हमारे दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाज़रीन महफिल को जाने का कहा। जब तमाम हाज़रीन महफिल चले गए तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस औरत से पूछा, तुम इस मर्द को जानती हो? इस औरत ने कहा, मैं कल से पहले इसे नहीं जानती। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम अब इसे जान लोगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। इस औरत ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वादा कर लिया। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम फलां शख्स की बेटी हो और तुम्हारा नाम ये है। इस औरत ने इस बात का इकरार किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम जवानी में बहुत खूबसूरत थी और तुम्हारा चचाजाद भाई तुम पर जान छिड़कता था और तुम भी इससे मोहब्बत करती थी। इस औरत ने इस बात का भी इकरार कर लिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक रोज तुम दोनों ने जिना किया जिससे तुम हामिला हो गई और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पर्दा पोशी की और तुमने खुफिया तौर पर एक बच्चा जना जिसे तुमने एक दीवार के नीचे डाल दिया। फिर जब तुम इस बच्चे को छोड़कर जाने लगी तो एक कुत्ता इस बच्चे की जानिब लपका जिसे तुमने पत्थर मारा और वो पत्थर कुत्ते की बजाय इस बच्चे के सर में लगा और वो जख्मी हो गया। तुमने इस बच्चे का सर अपने दुपट्टे से बांधा और वहाँ से चली गयी। इसके बाद तुम्हें इस बच्चे की कुछ खबर न हुई। इस औरत ने एतराफ किया कि इससे ये फेल सरजद हुआ और इसने एक बच्चा जना जिसे इसने एक दीवार के नीचे डाल दिया। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस बच्चे को फलां कबीले वाले उठा कर ले गए और इसकी परवरिश की। वो बच्चा जवान होने के बाद दोबारा वापस इसी शहर आ गया और अब वो तुम्हारे सामने खड़ा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शख्स को हुक्म दिया कि वो अपना सर खोले। उस शख्स ने जब अपना सर खोला तो इसके माथे पर जख्म का निशान मौजूद था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये तुम्हारा खामद नहीं बेटा है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुम दोनों को हरामकारी से बचा लिया। एक मरतबा दरियाए फुरात में सख्त तुग़यानी आ गई जिससे सैलाब आ गया और तमाम खेत पानी में डूब गए।
लोगों ने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर माजरा बयान किया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक और इमामा शरीफ और चादर ज़ेब तन फरमाई और घोड़े पर सवार होकर दरियाए फुरात की जानिब रवाना हो गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर लोग भी थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाए फुरात पर पहुंचकर अपने असा से दरियाए फुरात की जानिब इशारा किया, जिससे दरिया का पानी कम होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने शोर मचाया, अमीरुल मोमिनीन बस कीजिए, इतना काफी है। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं सफर पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जंगली दरिंदों से डर लगता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अंगूठी इस शख्स को देते हुए फरमाया, जब भी तुम्हारे नजदीक कोई दरिंदा आए तुम इसे मेरी ये अंगूठी दिखाना और कहना ये हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अंगूठी है। चुनांचे वो शख्स सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में एक खूंखार दरिंदा इस पर हमला आवर हुआ। उस शख्स ने इस दरिंदे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अंगूठी दिखाई और कहा, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अंगूठी है। वो दरिंदा हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की अंगूठी देखकर भाग गया। एक दफा एक शख्स ने वसीयत की कि इसके 17 ऊँट इसके 3 बेटों में इस तरह तकसीम किए जाएं। मेरे बड़े बेटे को कुल तादाद से आधे ऊँट मिले, मंझले को कुल ऊँटों का तीसरा हिस्सा, जबकि सबसे छोटे बेटे को कुल तादाद का 9वां हिस्सा मिले। उस शख्स के फौत हो जाने के बाद शहर भर के साहिबाने दानिश बैठकर सोचते रहे कि वसीयत के मुताबिक ऊँटों की तकसीम कैसे की जाए। बहुत सोच विचार के बाद आखिर उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाने का फैसला किया। मसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं ये तकसीम कर दूंगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ऊँट अपनी तरफ से कुल तादाद में मुस्तआरन मिलाया। अब कुल ऊँट 18 हो गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूँ तकसीम फरमाई कि जैसे कुल ऊँट 18 हुए तो पहले बेटे को उन ऊँटों का आधा हिस्सा 9 ऊँट दिए और दरमियाने बेटे को 1/3 6 ऊँट दिए और तीसरे बेटे को 9वां हिस्सा 2 ऊँट दिए। इस तरह कुल ऊँट 17 तकसीम शुदा हुए। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना उधार दिया हुआ ऊँट वापस ले लिया। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़हानत कि जिनके सामने कोई भी बात नामुमकिन नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल फरमाए, हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए